Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ اور وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، مرد اور عورت کے جوڑے سے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں، سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقے سے پیدا کیا۔ ایک طریقہ جو نارمل ہے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے سے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ پیدا ہوئے، سارے لوگ پیدا ہوئے۔ دوسری طریقہ یہ ہے پیدا کیا لیکن کسی مرد یا عورت کے جوڑے سے پیدا نہیں کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم کی ماں کوئی نہیں تھی، باپ کوئی نہیں، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد سے بنایا، عورت نہیں تھی، جیسے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے بنایا، آدم کی پسلی سے بنایا، تو ان کی پیدائش میں کسی عورت کا کوئی بھی کردار نہیں تھا، وہ مرد تھا اور مرد سے پیدا ہوئیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ کہ صرف عورت سے پیدا کیا، مرد کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام تھی، کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس لیے قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ کا نام آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ دنیا میں کسی کا بھی نام لیا جائے تو باپ کا نام لیتے ہیں، لیکن عیسیٰ اکلوتے ہیں، اس لیے عیسیٰ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی باپ نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 گروہ ہیں۔ ایک یہودیوں کا گروہ، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت مریم نے اپنے منگیتر جن کا نام یوسف نجار تھا، یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کے پہلے زنا کیا تھا، اور اس زنا کی پیدائش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا خیال عیسائیوں کا یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ کون ہے؟ گاڈ ہے۔ اور تیسرا گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کو ان کا باپ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام ہے، ان کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیقہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے، تو عورتوں میں قرآن میں کسی اور عورت کو صدیقہ نہیں کہا گیا۔ یہ حضرت مریم کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے، اور یہی نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔
حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا وہ نہ شادی کرتا تھا، نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ کلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں گے، جس کا کلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے کلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے پھل موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون لے جاتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ ال-عمران میں ارشاد ہوا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں میں، اے مریم خلوص سے نیت سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھیں وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی رب العزت کی عبادت اور ریاست میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت ہی عزت احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم کے پاس تشریف لائے۔ مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بولی اگر تم کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے رب کا فرض ڈالتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم حیران ہو کر بولی، فرماتی ہیں میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی،
جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں تو اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے نیچے پاس بیٹھی تھیں وہ خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو وہ معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی کہ بدنامی کا خیال تھا کہ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھول گئی اور بصری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ کہ عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کو گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنا شروع ہو گئے۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، جس جہاں کہیں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈکس میں بھی عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے، اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔